السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی صورت مبارکہ کا نام سورۃ القاریہ ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کا 1 رکوع ہے اور 11 آیات ہیں۔ سورہ ہمزہ اور سورہ قاریہ کو آپس میں جوڑے کی سی حیثیت حاصل ہے۔ سورہ قاریہ میں آخرت کی بات کی گئی ہے اور سورہ ہمزہ میں دنیا کی بات کی گئی ہے۔ پھر صورت مبارکہ کا آغاز جو ہے وہ القاریہ لفظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کہ سنائی جانے والی کتاب ہے، اس کا انداز خطابی ہے۔ اللہ پاک نے جبرائیل امین کو سنایا ہے، جبرائیل امین نے نبی علیہ السلام کو سنایا ہے اور نبی علیہ السلام نے آگے امت کو سنایا ہے۔ اس لیے یہ کتاب اپنے سنانے میں بہت زیادہ تاثیر رکھتی ہے۔ اکثر صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت سننے ہی سے جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئے تھے۔ لہٰذا ایک عربوں کا مزاج ہوتا ہے کہ جو بات ان کو سمجھ آتی ہے وہ ایک اجمی کو سمجھ نہیں آتی۔ ہم القاریہ پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ لفظ جو ہے وہ اتنا متاثر کن نہیں ہوتا جتنا کہ ایک عربی انسان کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ وہ القاریہ کے انداز سے سمجھ جاتا ہے کہ یہ بہت حیرت انگیز اور بہت مختلف انداز میں بات کی گئی ہے۔ لہٰذا لفظ القاریہ جو ہے یہ ایک آواز ہے، ایک انداز ہے، اس کے اندر ایک صوتی آہنگ ہے جو کہ سننے سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو القاریہ کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد کرو وہ واقعہ جو دل ہلا کر رکھ دے گا۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ کتنا زبردست ہے کہ کوئی بہت زبردست قسم کا واقعہ ہوگا کہ جو کہ انسان کو ہلا کے رکھ دے گا۔ تو اگر اس کو میں یوں پڑھوں القاریہ تو گویا کہ اس کی ترجمے کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں آتی، لیکن اگر اس کو پڑھنے والے جب پڑھتے ہیں القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ تو گویا کہ پڑھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا ہے کہ کسی بہت بڑے واقعے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام جی فرماتے ہیں القاریہ اسم بھی ہے اور اس میں فاعل بھی ہے، یعنی کہ ایک ایسی آواز جس کو سن کے انسان جو ہے وہ خوف میں مبتلا ہو جائے گا اور ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، یعنی کہ آوازیں آتی رہتی ہیں اور انسان ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا۔ القاریہ ایسی آواز نہیں ہے کہ وہ آواز آ رہی ہوگی اور آپ اس کو اگنور کر دیں، نظر انداز کر دیں، نہیں، وہ متوجہ کر دینے والی آواز، بہت خلاف معمول آواز ہوگی جو انسان کے اندر ایک خوف کسی کیفیت کو پیدا کر دے گی۔ اب القاریہ کا لفظ جو ہے وہ اس میں فاعل کے وزن کے اوپر آیا ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اب جو شخص کام کر رہا ہوتا ہے اس کو فاعل کہا جاتا ہے، یا تو وہ کام کر رہا ہے یا پھر عنقریب وہ کام کرنے والا ہے، اسی وجہ سے اس کو فاعل کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ القاریہ اس میں فاعل ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک ایسا واقعہ جو کہ دل ہلا کے رکھ دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واقعہ بس عنقریب ہونے ہی والا ہے اور بہت قریب ہے وہ وقت کہ جب ایسا ہونے والا ہے۔ اس لیے قاریہ ایک ایسی آواز جس میں انسان کا سکون چلا جائے گا اور وہ بہت اونچی اور بہت بلند آواز ہوگی۔ اب لفظ قاریہ جو ہے وہ لغت میں کیا ہے تو اس کا جو اصل مادہ ہے وہ قاف را عین قرع ہے، اور قرع کا ایک معنی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ کسی کو لاٹھی کے ساتھ مارنا۔ جب کسی سخت چیز کے اوپر زور سے مارا جائے جس سے آواز پیدا ہوتی ہو تو اس کو قرع کہا جاتا ہے۔ اور پھر لفظ قرع سے یقرعو بنائے کہ زوردار آواز کے ساتھ مارنا، کہ جس میں مارنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آواز بھی پیدا ہوتی ہو۔ اس لیے عربی زبان میں یقرع الباب کا لفظ بولا جاتا ہے، دروازے کو زور زور کے ساتھ کھٹکھٹانا۔ تو جب دروازے پہ ہاتھ سے زور سے ضرب ماری جاتی ہے تو اس ضرب کے ساتھ ایک آواز بھی پیدا ہوتی ہے۔ پھر عربی زبان میں جو آپ کے گھر کے اگلا والا حصہ کھلا ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھر کے صحن ہوتے ہیں، ان کو بھی قاریات البیت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے قاریات الطریق راستے کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے۔ قاریات البئر کنویں کے اوپر والے حصے کو کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اوپر سے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر اسی سے لفظ قرع ہے جو کہ گنجے انسان کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی سے مصدر جو مکرع آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ذلیل کرنا۔ اب یہ اس کے ساتھ کیا مناسبت ہے اس معنی کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی کو ذلیل کرتا ہے، اس کی عزت کو اچھالتا ہے، تو گویا کہ وہ اپنے الفاظ کے ساتھ انسان کو مار رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح ہاتھ کی ضرب کا اثر ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کے الفاظ کا بھی جو ہے وہ بہت سخت اثر سامنے والے کے اوپر ہوتا ہے۔ لہٰذا جتنے معنی بھی ہم نے لغت سے دیکھتے ہیں، ان سے جو قاریہ لفظ کی وضاحت ہوتی ہے وہ یہ کہ ایک ایسی آواز کہ جس کے اندر سختی اور شدت پائی جاتی ہے، اور اس کے اندر آواز کی اونچائی کا بھی تعلق ہے، اور پھر وہ آواز انسان کو بے سکون اور بے قرار بھی کر دینے والی ہے، اس کے اندر خوف پیدا کر دینے والی ہے۔
اگرچہ اس لفظ کا تعلق جو ہے وہ قیامت کے حالات کے ساتھ ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کو قاریہ صرف اسی وجہ سے نہیں کہا جاتا کہ اس دن زمین خالی ہو جائے گی اور سب کچھ صاف ہو جائے گا اور زمین کو کوٹا جائے گا اور یہ کہ بلند آوازیں آئیں گی، بلکہ اس دن اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے اوپر ایسی مار پڑے گی اللہ پاک کی طرف سے، اور ایسے ایسے مناظر جو ہیں وہ سامنے آئیں گے، اور اس دن کے حالات کچھ اس طرح سے ہوں گے جو انسان کے اوپر بہت شدت کی ضربیں لگا رہے ہوں گے، گویا کہ وہ سارے مناظر جو ہیں وہ انسان کو مار رہے ہوں گے۔ اسی لیے قاریہ کے اندر جو کوٹنے کا، مارنے کا اور آواز کا معنی پایا جاتا ہے، وہ دراصل میں ان تمام حالات کی وجہ سے بھی ہے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ سین سناتے ہیں، مناظر سناتے ہیں۔ اب یہ سارا ایک منظر بیان کیا جا رہا ہے، اب اس منظر کی حقیقت کو ہم جان ہی نہیں سکتے ہیں، جب تک انسان اس کو براہ راست نہیں دیکھے گا وہ جان ہی نہیں سکتا کہ قاریہ کیا ہوگا، چونکہ قاریہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو قیامت کو ہم سوچ نہیں سکتے کہ وہ کیسی ہوگی، لیکن ہمیں بار بار جو ہے یہ سین سنائے ضرور جاتے ہیں، اور جتنا انسانی عقل میں بات آ سکتی ہے اور جتنے بھی الفاظ مناسبت رکھتے ہیں اس دن کے لحاظ سے وہ ہمیں قرآن میں سنائے جاتے ہیں، اور اسی میں سے ایک لفظ قاریہ بھی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک ایسا حادثہ جو کہ انسان کو ہلا کے رکھ دے گا، القاریہ، مگر وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دے گی، اس کو قرآن ذکر نہیں کرتا، اس کو محذوف رکھا ہے، اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، اور اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے الفاظ کے اندر اور معنی کے اندر کہ انسان سوچے کہ وہ کیا چیز ہے جو انسان کو ہلا کے رکھ دے گی، گویا کہ نہ بیان کرنے میں زیادہ وسعت ہوتی ہے۔ پھر مفسر کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان یہ لفظ سنتا ہے القاریہ، کہ کوئی ایسا حادثہ ہے کہ جو انسان کے ہوش و حواس کو ہلا کے رکھ دے گا، تو سوال آتا ہے کہ آخر وہ کیا حادثہ ہوگا، تو اللہ پاک خود ہی وہ سوال فرما رہے ہیں کہ مل قاریہ۔ پھر 2 مرتبہ جو ہے اس لفظ کا تکرار کیا گیا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ پاک فرماتے ہیں وما ادراک مل قاریہ، تم سوچ ہی نہیں سکتے، اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے کہ وہ قاریہ کیا ہے۔ اور ہم نے اب تک تفسیر میں یہ بات جانی ہے کہ جب اللہ پاک ادراکہ کا لفظ لے کر آتے ہیں ماضی کے ساتھ سوال کرتے ہیں، تو پھر اللہ پاک بڑی تفصیل کے ساتھ خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اصل میں وہ چیز کیا ہے، تو اللہ پاک کی ذات ہی بیان کر سکتی ہے کہ قاریہ کیا ہے۔ پھر مفسر کرام فرماتے ہیں کہ سورہ حاقہ اور سورہ قاریہ میں آپس میں بہت مناسبت ہے۔ اللہ پاک وہاں پہ فرماتے ہیں الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، اور یہی مزاج یہاں پر بھی ہے۔ اور حاقہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ حاقہ حقیقت سے ہے، حق ہونا کسی بات کا، کہ قیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور جس نے دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ لیا اس کے لیے قاریہ کو فیس کرنا آسان ہوگا، لیکن جس نے اس حقیقت کو نہ سمجھا تو وہ اس قاریہ کو بہت مختلف انداز میں دیکھے گا۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن سارے لوگ پھیلے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ آیت مبارکہ میں جو لفظ فراش استعمال کیا گیا ہے یہ پروانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، آگ کی طرف بہت تیزی کے ساتھ لپکتے ہیں۔ پھر فراش کا لفظ جو ہے وہ بہت نرم و نازک پتوں کے لیے بھی آتا ہے، کیونکہ وہ اتنے نازک ہوتے ہیں کہ ذرا سی بھی ہوا چلتی ہے تو وہ ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ پھر مفسر کرام فرماتے ہیں کہ ایسی زمین جس میں کنکریاں بہت آسانی کے ساتھ پھیل جائیں اس کو بھی فراش کہا جاتا ہے، غالباً اسی سے لفظ فرش بھی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ماربل ہو یا ٹائل ہو تو اس کے اوپر اگر کوئی چیز گرے جیسے کہ موتی وغیرہ تو وہ بہت دور دور تک بکھر جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص صحرا میں مر جائے اور یہاں تک کہ اس کی لاش گل سڑ جائے اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں، اور ہڈیاں بھی اتنی بوسیدہ ہو جائیں کہ ان کے اندر سوراخ ہو جائے، تو ایسی بوسیدہ ہڈیوں کو بھی فراش کہا جاتا ہے۔ اور پھر ایک لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے فراش الرأس، یہ عموماً وہاں بولا جاتا ہے کہ جہاں کوئی بہت بڑا مجمع یا جلسہ ہو اور صرف سر ہی سر نظر آ رہے ہوں اور ان کی حرکت نظر آ رہی ہو تو اس کو بھی فراش الرأس کہا جاتا ہے، کیونکہ دور دور تک جو ہے وہ سر ہی سر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا فراش ایسی نرم و نازک چیز کو کہا جاتا ہے جو بہت حقیر، بہت معمولی ہو، جو بہت آسانی کے ساتھ بکھر جائے اور بہت دور دور تک چلی جائے۔ پھر فراش کے ساتھ جو ہے وہ مبثوث کا لفظ لایا گیا ہے، اس کا لفظی ترجمہ تو پھیلنا یا بکھرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں بہت سارے ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جس میں کسی چیز کے جو پھیلنے کو بیان کیا گیا ہے، مثلا زرع کا لفظ ہوتا ہے، یہ کھیتی کے بیج کو پھیلانے کے لیے آتا ہے۔ مد کا مطلب کسی چیز کو لمبا کرنے کے لیے آتا ہے۔ رہا اور تہا کا معنی دور دور تک کسی چیز کا پھیلا ہوا ہونا۔ نشرہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا اوپر کی طرف اٹھنا اور پھیلنا۔ بسطہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھولنا اور وسیع کرنا۔ ان تمام الفاظ کے متبادل یہاں پہ بسط کا جو لفظ لایا گیا ہے یہ خاص وجوہات کی بنا پر ہے، کیونکہ بس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس طرح کا پھیلنا جس میں اس کے تمام اجزاء جو ہیں وہ بکھرے ہوئے ہوں۔
मुफस्सिरीन किराम इसको यूँ भी बयान फरमाते हैं कि हमारे घरों में रोशनदान होते हैं, उन पे जालियाँ लगी हुई होती हैं, मगर दिन की रोशनी में हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे ज़रात जो होते हैं वो उन जालियों से भी निकल रहे होते हैं। तो उन छोटे छोटे ज़रात को जो है बस कहा जाता है। अरबी लुगत में बस का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो इस तरह से कि अगर घोड़े इकट्ठे मिलकर अपने दुश्मन के ऊपर जब हमला करते हैं तो हमला करने के बाद घोड़े जो होते हैं वो पूरे लश्कर में बिखर जाते हैं, इस अमल को बस कहा जाता है। शिकारी कुत्तों को जब शिकार के लिए छोड़ा जाता है तो जो ही उनकी रस्सियों को छोड़ा जाता है तो वो इधर उधर बिखर जाते हैं, इस अमल को भी बस कहा जाता है। इसलिए जब कोई ख़बर हर तरफ फैल जाती है तो उसको बसुल ख़बर कहा जाता है, यानी कि ख़बर का हर तरफ फैल जाना। तो गोया बस के अंदर जो माना पाया जाता है कि किसी चीज़ का टुकड़ों में तकसीम हो जाना और किसी चीज़ के अज्जा का बिखर जाना और फैल जाना। हम सूरह यूसुफ में देखते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम दुआ फरमाते हैं इन्नमा अश्कू बसी व हुज़्नी इलल्लाह। यहाँ पे भी है कि अल्लाह पाक मैं अपने दुख और गम की शिकायत आपसे करता हूँ, तो वहाँ पे दुख और गम के लिए जो है वो बसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है जो इसी बस से है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि दुख के लिए बस का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो गम होते हैं वो इंसान को ज़हनी और रूहानी तौर पर तोड़ के रख देते हैं, बखेर के रख देते हैं, इसलिए गमों को भी बस कहा जाता है। और मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि क़यामत के दिन के लिए लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया गया, इसलिए कि क़यामत का दिन सिर्फ़ खौफ व हरास वाला दिन ही नहीं होगा बल्कि वो गम और उदासी वाला दिन भी होगा। एक और मुफस्सिर किराम का ये भी मिलता है कि चूँकि वो दिन ऐसा होगा कि जो कि इंसान को बखेर के रख देगा और हर इंसान दूसरे इंसान के साथ जुदा और अलहदा कर दिया जाएगा, इसलिए उस दिन की कैफियत को मफसूस के साथ बयान किया गया है। आयत नंबर 5 में अल्लाह पाक फरमाते हैं वतकुनुल जिबाल कल अहनिल मनफूश, और पहाड़ धुंधकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। आयत मुबारका में अहन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि ऐसी चीज़ जो आपको दूर से तो बड़ी मजबूत नज़र आती है मगर जब आप उसको छूते हैं तो वो बहुत नरम होती है, अगर आप उसको हिलाते हैं तो वो बिखर जाती है। और यही कैफियत जो होती है वो ऊन की होती है, जब ऊन को मशीन में धुनका जाता है तो वो रेज़ा रेज़ा होकर उड़ने लगती है। और ऐसी ऊन जो होती है वो बहुत खालिस होती है, इसलिए वो बहुत हल्की भी होती है। और इस कैफियत को जो है वो मनफूश के साथ बयान किया गया है। मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि दुनिया में हमें सबसे ज़्यादा मजबूत तरीन चीज़ जो नज़र आती है वो पहाड़ नज़र आती है, और इंसानों की मिसालें, कौमों की मिसालें, उनकी मजबूती की मिसालें जो हैं वो पहाड़ के साथ दी जाती हैं। तो गोया अल्लाह पाक की आयत मुबारका में फरमा रहे हैं कि अगर ये पहाड़ जो हैं उनकी ये कैफियत होगी तो फिर तुम्हारा बहैसियत कौम होना, बहैसियत इंसान होना, तुम्हारी ताकतें, तुम्हारी क़ुव्वतें, इनकी कोई हैसियत नहीं है। लिहाजा मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने 12 मरतबा कुरान पाक में पहाड़ों का जिक्र किया है, मगर हैरत अंगेज़ बात यह है कि जब भी अल्लाह पाक इस मखलूक का तज़किरा फरमाते हैं तो इंतहाई कमज़ोरी बयान फरमाते हैं कि ये रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, ये बिखर जाएंगे। तो जब इतनी मजबूत मखलूक का हम ये हाल देखते हैं तो इंसान तो बहुत कमज़ोर तख्लीक है। हम अमूमन दुनिया में अपनी ज़ुबान में बोलते हैं कि ये शख्स चट्टान की तरह मजबूत है या ये पहाड़ की तरह मजबूत है, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि जिनकी मिसालें दे के तुम अपनी ताकत को बयान करते हो, जब उनकी ये कैफियत होगी तो फिर इंसान की क्या हैसियत बाकी रह जाएगी। हम जब आखिरी पारों का मुताला करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि अल्लाह पाक आसमान का, ज़मीन का, पहाड़ों का, समंदरों का, सूरज चाँद सितारों का जब तज़किरा फरमाते हैं तो ऐसे फरमाते हैं कि जैसे कि ये सारी मखलूक जो है ये बिल्कुल बेहकीकत है, ये रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, ये बिखर जाएगी। तो बार बार ये तसव्वुर हमारे ज़हन में डाला जाता है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात का ये हाल होगा तो फिर इंसान की क्या कैफियत होगी। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर तदब्बुर करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।